یہ جتنی آج کل کی اکانومی ہے یہ ٹوٹل ربا کے اوپر کھڑی ہے، اور اس کا کوئی سلوشن نہیں. آپ جو مرضی کرتے جائیں، آپ IMF کے پاس چلے جائیں یا ورلڈ بینک کے پاس چلے جائیں، آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھا لیں، اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ کبھی بھی خوشحالی کا منہ نہیں دیکھ سکتے. آپ کبھی بھی اس دجالی سسٹم سے باہر نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کرنسی کے نظام کی طرف نہیں جاتے، اور آپ ٹریڈ جو ہے وہ انٹرنسک ویلیو والی کرنسیز میں انٹروڈیوس نہیں کرواتے، جو کہ سونا، چاندی اور معدنیات کی ٹریڈ ہے. بات کریں گے انتہائی اہم سیگمنٹ کی، قرآن اور سائنس کی. تو آج ہم معیشت پہ بات کریں گے. اس وقت پاکستان سمیت دنیا کی بہت اہم جو کنٹریز ہیں وہ معاشی بحران کا شکار ہیں. مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، دولت صرف چند لوگوں تک ہی محدود ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ دنیا کا معاشی نظام کیوں بیٹھ گیا ہے؟ معاشی بہتری کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے؟ اور مستحکم معیشت کے لیے قرآن و سنت ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں؟ اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، قرآنک اسٹڈیز کے اسپیشلسٹ ہیں جناب عبدالسلام عارف صاحب. عبدالسلام عارف صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تو سر بتائیں پھر آج معیشت کے حوالے سے کیا بات کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ایک ایسا کرائسس ہے جس سے پوری دنیا فیس کر رہی ہے، اور وہ ہے فنانشیل کرائسس، انفلیشن کا کرائسس اور بیڈ اکانومی کا کرائسس. آج پوری دنیا بھی اس کو فیس کر رہی ہے، اور ہمارے ملک میں اس وقت سب سے بڑا کرائسس جس نے ہماری ایگزسٹنس کو کویسچنیبل بنا دیا ہے وہ یہی کرائسس ہے. تو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ کیا قرآن اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارک اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی رہنمائی مہیا کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. دیکھیں ہم دنیا میں کیوں خوار ہو رہے ہیں اور انسانیت کیوں خوار ہو رہی ہے، صرف اور صرف تارک قرآن ہونے کی وجہ سے. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن نے ایک ایسا کرنسی سسٹم دیا ہوا ہے جو کہ الٹیمیٹ سلیوشن ہے ان سارے کے سارے پرابلمز کا. یہ سارے کے سارے پرابلمز دیکھیں. انفلیشن کیا ہے کہ اگر آج میرے پاس 10,000 روپے ہیں اور اس کے میں نے ڈالر ایکسچینج کروائے ہیں جو کہ اس وقت رائج الوقت سکہ رائج الوقت ہے پوری دنیا میں، تو فرض کریں مجھے $100 ملتے ہیں اس کے اگینسٹ. 10 سال کے بعد میرے ڈالر جو ہیں وہ 50 رہ جاتے ہیں. یا اس کو الٹ کر لیں کہ آج سے 10 سال پہلے جب ڈالر 100 روپے کا تھا تو اس وقت میرے پاس 10,000 روپے تھے اور مجھے $100 ملتے تھے، اور 10 سال کے بعد جب میں مارکیٹ میں گیا تو مجھے جناب اس کے $300 ملے. میرے $700 کہاں گئے؟ یہ ایک ایسا کویشچن ہے اور یہی ایک کرائسس ہے جس کو دنیا حل نہیں کر پا رہی، اور یہی سرمایہ دارانہ نظام کا ایک کرائسس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں جو سب سے پہلا پیغام دیا وہ کرنسی کا دیا تھا. اس فیلڈ پہ صحیح قرآن کی نظر میں 2 کرنسیز ہیں صرف اور صرف، ایک گولڈ اور ایک سلور. گولڈ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے اور سلور کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے. اس وقت عرب میں گولڈ کو دینار بولا جاتا تھا، گولڈ کے سکے کو، اور چاندی کے سکے کو درہم بولا جاتا تھا. دوسرے ممالک میں بھی ایسے ہی چاندی اور سونے کے سکے چلتے تھے. ان کی ایک انٹرنسک ویلیو تھی. 1924 کے بعد جب انہوں نے یہ بینکنگ سسٹم رائج کیا اور پیپر کرنسی لے کے آئے، اس وقت بھی دنیا کو انہوں نے دھوکہ یہی دیا ایکچوئل کہ یہ پرومیزری نوٹ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے ہمارے پاس اتنا سونا موجود ہے. یہ غالباً 1970s میں ایک واقعہ ہوا جب فرانس نے پوری دنیا سے ڈالر بائنگ شروع کی، اور ڈالر بائنگ کرنے کے بعد انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس مالیت کا سونا دیا جائے. تو اس وقت انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنا سونا ہے ہی نہیں. تو ڈالر کو ایک دم سے جرک لگی، اور بدقسمتی ہماری دیکھیں کہ ہم نے ہی بچایا. کنگ فیصل نے پیٹرو ڈالر انٹروڈیوس کروا کے اس دنیا میں کہ یہ
پیٹرول کی جو پیٹرولیم کی ٹریڈ ہے وہ صرف ڈالر میں ہوگی، اس وقت ڈالر کو سہارا دیا. آج جو ہماری پیپر کرنسی ہے اس کے پیچھے انٹرنسک ویلیو ہے ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے وہ جو پرومزری نوٹ والا کنسیپٹ تھا وہ ہے ہی نہیں ہے. دنیا کا ہر ملک اپنا نوٹ چھاپتا ہے اور کاغذ کے عوض آپ دنیا کے تمام وسائل کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کسان جو ہے وہ 6 ماہ تک زمین کا پیڑ پھاڑ کے محنت کر کے اس کے اوپر غلہ اگاتا ہے اور آپ اس کو کاغذ کے چند ٹکڑے تھما دیتے ہیں، اور جو اگر وہ جا کے گھر میں رکھ دے، دیکھیں میری دولت جو ہے وہ میلٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ دس از دا بیسک کویشچن. تو اس لیے قرآن کی نظر میں جو کرنسیز ہیں وہ صرف گولڈ اور سلور ہے، اور یہ چونکہ شیطان کا نظام ہے، دجال کا نظام ہے. انہوں نے اس وقت آپ گوگل کر لیں کہ دنیا میں پابندی لگائی ہوئی ہے گولڈ کے ذریعے سے تجارت کرنے کے اوپر. جی بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دینار کا لفظ یوز کیا، اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ان کو جو صاحب غار تھے اٹھے اور ان کہا کہ جاؤ اپنی چاندی لے جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ 2 کرنسیز ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جب اس وقت چونکہ بارٹر ٹریڈ تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو انٹرنسک کرنسیز کہا وہ گولڈ تھا، سلور تھا اور معدنیات تھے. ان کے اگینسٹ آپ بارٹر ٹریڈ کر سکتے ہیں، باقی سارے کے سارے کو ربا قرار دیا. میں اس کی ایک ایگزامپل، بڑی مشہور ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور ان کو کھجوریں پیش کی جو بہت ہی عمدہ قسم کی کھجوریں تھیں. تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہیں، یہ کہاں سے لی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ کھجوریں جو تھیں وہ کم درجے کی تھیں. فار ایگزامپل کہ 10 کلو کھجوریں میرے پاس کم درجے کی تھیں، میں نے وہ دے کے ان کے عوض یہ 1 کلو اعلیٰ درجے کی کھجوریں لے لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ ربا ہے. اب یہ دیکھیں یہ کتنا ریفائن ہو کے کنسیپٹ آ گیا ہمارے پاس. اس کی ریزن کیا تھی کہ ربا کیا ہے؟ تو اب سیدنا بلال نے پوچھا کہ جناب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچتے اور اس کے عوض جو پیسے آپ کو ملتے اس سے آپ دوسری ڈیزائریبل پروڈکٹ اچھے والی جو تھی وہ آپ خریدتے. تو ربا کیوں کہا گیا؟ ربا یہ کہا گیا کہ اس طرح کی ٹریڈ میں بوتھ پارٹیز کی ایکسپلائٹیشن ہے. ہو سکتا ہے بلال کی کھجوریں اس سے مہنگی ہوں، ہو سکتا ہے اس کی کھجوریں جتنی انہیں دے دیں وہ اس سے زیادہ مہنگی ہوں. تو دونوں پارٹی کی ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ دونوں کا رائٹ سیف گارڈ صرف انٹرنسک ویلیو والی کرنسی کی ٹریڈ میں ہو سکتا ہے. تو یہ باقی سارے کا سارا ربا ہے. یہ جتنی آج کل کی اکانومی ہے یہ ٹوٹل ربا کے اوپر کھڑی ہے اور اس کا کوئی سلوشن نہیں. آپ جو مرضی کرتے جائیں، آپ IMF کے پاس چلے جائیں یا ورلڈ بینک کے پاس چلے جائیں، آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھا لیں، اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ کبھی بھی خوشحالی کا منہ نہیں دیکھ سکتے. آپ کبھی بھی اس دجالی سسٹم سے باہر نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کرنسی کے نظام کی طرف نہیں جاتے اور آپ ٹریڈ جو ہے وہ انٹرنسک ویلیو والی کرنسیز میں انٹروڈیوس نہیں کرواتے جو کہ سونا، چاندی اور معدنیات کی ٹریڈ ہے. اس کے عوض جب آپ ٹریڈ کریں گے تو فار ایگزامپل کہ اگر میں نے آج اپنی پروڈکٹ بیچی اور مجھے اس کے عوض 2 تولے سونا ملا تو وہ سونا 50 سال کے بعد بھی 2 تولے سونا ہوگا، 200 سال کے بعد بھی وہ 2 تولے سونا ہوگا. اور اسی طرح جب آپ اپنی پروڈیوس بیچ کے سونا لے کے آئیں گے یا آپ سونا دے کے پروڈیوس لے کے آئیں گے تو انفلیشن جو ہے وہ 0 ہو جائے گی. دیکھیں دنیا میں تجارت کا نظام صدیوں سے چل رہا تھا اور دنیا میں تجارت ہو رہی تھی، ملٹی نیشنل تجارت تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مبارک ہوئی اس وقت عرب بھی، انڈین تاجر بھی، یورپینز بھی، رومنز بھی ملٹی نیشنل تجارت کر رہے تھے. اسی طرح یہ سلطنت عثمانیہ تک جو ہے یہ ملٹی نیشنل ٹریڈ ہو رہی تھی اور دنیا میں انفلیشن نام کی کوئی وجود نہیں تھا. یہ عجیب و غریب قسم کا سلسلہ انہوں نے کرنسی نوٹس کی صورت میں جو ہے جب پیچھے انٹرنسک ویلیو ختم کی اور یہ دجالی سسٹم ربا کے بیس کے اوپر انٹروڈیوس کروایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 ہی کرنسیز بتائی ہیں، ایک دینار ہے اور ایک درہم ہے،
اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ معدنیات کے ذریعے بھی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. بے شک. اور دوسری بات جو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامک اینڈ مارکیٹنگ سسٹم میں جو دنیا کو نیا کنسیپٹ دیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی علیحدہ مارکیٹ اسٹیبلش کی مدینہ میں پہنچتے ہی، اور اس میں سے مڈل مین کا کردار زیرو کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی شخص پروڈکٹ خرید کے اسی وقت دوسرے کو پروڈکٹ نہیں بیچ سکتا منڈی میں. جو پروڈیوسر ہوگا وہ اپنی پروڈکٹ لے کے آئے اور وہ خود پروڈکٹ بیچے. صحیح. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سارے کی ساری تجارت جو تھی یہ یہود کے قبضے میں تھی اور مارکیٹ ساری ان کے پاس تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علیحدہ مارکیٹ شروع کی، اور وہ کیا کر رہے تھے، وہ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے ایکسپلائٹیشن کے ذریعے اور ربا کے ذریعے. تو ایکسپلائٹیشن کیا تھی کہ وہ سستے داموں سے پروڈکٹ کو خرید لیتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے اور پھر اسے مہنگے داموں میں بیچتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی دشمنی جو یہودیوں سے پڑی، اور کعب بن اشرف جیسے بڑے تاجر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی اختلافات رکھنے لگے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیسک اکنامک انٹرسٹ کو ہٹ کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مارکیٹ بنائی، اور وہ گول شیپ کی مارکیٹ تھی، اور سائڈوں پہ دکانیں تھیں، درمیان میں اس کے میدان تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڈل مین کا کردار جو ہے وہ زیرو کیا، اور اس سے مدینہ کے لوگوں میں اور گرد و نواح کے دیہاتوں کے لوگ جو منڈی میں اپنا مال لے کے آتے تھے ان کو اچھے دام ملنے شروع ہوئے، اور ان کے دن جو ہے وہ بدلنے شروع ہوئے، اور ان کی خوشحالی آئی. تو وہ کوئی انفلیشن نہیں تھی. ایکچوئل جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر نہیں جاتے اور گولڈ اور سلور کو لیگل ٹینڈر منی ڈکلیئر نہیں کرتے، یہ الٹیمیٹ سلیوشن میں نے آپ کو بات کی ہے. اس پہ اور بہت ساری برانچیں ہیں، بہت سارا ورک ہے، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. جب تک آپ انٹرنزک ویلیو والی کرنسی جو ہے وہ یوز نہیں کرتے، گولڈ سلور اور معدنیات میں تجارت نہیں کرتے، آپ کے فائنینشیل مسائل اسی طرح رہیں گے جب تک آپ تارک قرآن رہیں گے. ہم اس ذلیل ہوتے. بہت شکریہ عبدالسلام عارف صاحب، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی.